بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ابو صابر کا نام افریقہ کے شمال مغربی سواحلی علاقے میں بہت مشہور ہے، کیونکہ اس کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ ملک تیونس کا بہت امیر سوداگر تھا اور اپنا مال فروخت کرنے کے لیے دور دور کے ملکوں میں جاتا تھا، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، گنجان شہروں اور ان علاقوں میں جہاں زیتون کے باغات ہیں۔ وہ بحیرہ روم کے ساحلوں پر مال بردار جہازوں پر اپنا سامان لدواتا، زیتون کے تیل، کھجور، مچھلی، برتن، چمڑا، اون اور اسپنج وغیرہ کی تجارت کرتا اور خوب روپیہ کماتا۔ ابو صابر قسمت کا دھنی تھا، جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونا ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ وہ شمالی افریقہ کا امیر ترین سوداگر بن گیا۔ عام طور پر سوداگر اور امیر لوگ کنجوس ہوتے ہیں، لیکن ابو صابر نہایت سخی تھا۔ جتنا روپیہ کماتا اتنی ہی خیرات کرتا۔ اس کے دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم سب ایک خدا کے بندے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کا مالک خدا ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہر امیر غریب کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ان خوبیوں کی وجہ سے ابو صابر کچھ ہی عرصے میں مشہور ہو گیا۔ غریب لوگ اس کی دولت اور صحت کی دعائیں مانگتے، امیر غریب سب ہی اس کی باتیں کرتے۔ گھر ہو یا محل، مسجد ہو یا سرائے، لوگ ابو صابر کی سخاوت اور نیک دلی کا ذکر لے کر بیٹھتے۔ ابو صابر کی تعریفیں سن کر ملک تیونس کے بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، میں ابو صابر کی تعریفیں سن سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ ہر جگہ ہر وقت لوگ اسی کے گن گاتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ملک میں اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ میں کسی بھکاری کو خیرات میں اشرفی دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے، کل ہی ابو صابر نے اس سے دگنی اشرفیاں مجھے دی تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ ابو صابر نے اتنے ہزار روپے یتیم خانے کو دیے، اتنی ہزار اشرفیاں فلاں اسپتال کو دی۔ میں حیران ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ یہ بالکل سچ ہے بادشاہ سلامت۔ میری رعایا میری تعریف کیوں نہیں کرتی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ میں بھی تو خیرات کرتا ہوں، وزیر نے جواب نہ دیا۔ چپ رہنے میں ہی عقل مندی تھی۔ بادشاہ پھر بولا، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر رکھنا آپ کا فرض ہے۔ میں اس شخص کی سخاوت اور نیکی کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کا بندوبست کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ وزیر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے ابو صابر کو ذلیل کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ مسکرانے لگا اور بولا، حضور، میرے ذہن میں ایک بہت اچھی ترکیب آئی ہے۔ کیسے؟ بادشاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ حضور، لوگ کہتے ہیں کہ ابو صابر سے جتنا روپیہ مانگو وہ دے دیتا ہے۔ ہمیں اس سے روپیہ مانگنا چاہیے۔ میں خود ہی اس کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ شاہی خزانہ بالکل خالی ہو چکا ہے، حکومت کنگال ہو چکی ہے، ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ٹیکس بڑھانے سے غریب لوگ برباد ہو جائیں گے۔ میں ابو صابر سے کہوں گا کہ وہ حکومت کے خزانے کے لیے کچھ رقم دے۔ میں اس سے اتنا روپیہ مانگوں گا کہ اس کا خزانہ بالکل خالی ہو جائے گا۔ بادشاہ یہ ترکیب سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو شاباش دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، بہت اچھے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو سارے ملک میں اس کی بدنامی ہوگی۔ پھر وہ یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ خوب صلاح مشورہ کر کے وزیر ابو صابر کے پاس گیا اور کہا، جتنی دولت تمہارے پاس ہے سرکاری خزانے میں جمع کرا دو، ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ کیا ہم سب اللہ کے بندے نہیں؟ ابو صابر نے کہا، ہاں، ہم سب ایک ہی اللہ کے بندے ہیں۔ میرا ایک ایک پیسہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، آپ لے جائیے۔ وزیر نے اسی وقت ابو صابر کی دولت، جائیداد، مال مویشی، غرض جو کچھ بھی اس کے پاس تھا سمیٹا اور بادشاہ کے خزانے میں داخل کر دیا۔ ابو صابر نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا، یوں لگتا تھا اسے کوئی پرواہ نہیں۔ بادشاہ نے سنا کہ ابو صابر نے سب کچھ وزیر کے حوالے کر دیا ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر سے کہا، اس طرح تو لوگ اس کی زیادہ تعریف کرنے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ وزیر پھر سوچنے لگا، آخر بولا، ابو صابر جس محل میں رہتا ہے کیوں نہ وہ بھی مانگ لیا جائے۔ میں کہوں گا کہ حکومت تمہارے گھر میں غریبوں کے لیے اسپتال بنانا چاہتی ہے۔ اس طرح وہ اور اس کی بیوی بچے گلیوں میں مارے مارے پھریں گے۔
نہ جیب میں پیسہ ہوگا نہ سر پر چھت، پھر وہ قسمت کو کوستا پھرے گا۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تجویز پسند آ گئی۔ اگلے روز وزیر نے ابو صابر کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا اور وہ بیچارہ بیوی بچوں سمیت در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ تھا نہ رہنے کو جگہ، کہیں کہیں رات گزارتا اور کبھی کہیں رات گزارتا۔ دن کے وقت محنت مزدوری کرتا، جو کچھ ملتا اس سے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا اور خدا کا شکر ادا کرتا۔ بادشاہ نے ابو صابر کو اب بھی خدا کا شکر کرتے سنا تو وزیر کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، تمہاری یہ ترکیب بھی ناکام ہوئی۔ اپنا سب کچھ گوا کر بھی وہ اسی طرح خوش ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہتا۔ لوگ اسے ولی سمجھنے لگے ہیں۔ وزیر نے ایک اور تجویز پیش کی، حضور ہمیں چاہیے کہ اس کے بیوی بچوں کو بھی اس سے چھین لیں، پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح خدا کی تعریف کرتا ہے۔ وزیر نے اسی وقت حکم جاری کیا کہ ابو صابر کی بیوی اور 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو محل میں لایا جائے۔ ابو صابر کی بیوی نے شوہر سے کہا، آپ سب کچھ تو بادشاہ کو دے چکے ہیں، اب بیوی بچے بھی اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ بادشاہ سے کہیے کہ وہ آپ کا خاندان تو نہ اجاڑے، مجھے امید ہے وہ مان جائیں گے، یہی خدا کی مرضی ہے۔ ابو صابر نے بیوی کو تسلی دی، اللہ پر بھروسہ کرو، وہی مشکلیں آسان کرے گا۔ بیوی غصے سے بولی، میں نے خواہ آپ پر بھروسہ کیا، آپ تو اپنے حق کے لیے انگلی تک نہیں اٹھا سکتے، بیوی بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ابو صابر کی بیوی اور 4 بچوں کو بادشاہ کے محل میں لے جایا گیا اور ان پر پہرے لگا دیے گئے۔ ابو صابر کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ دوست پوچھتے تو وہ یہی کہتا، درخت سے پتے بے شک جدا ہو جائیں، تنا اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ بچے اللہ کی چیز ہیں، اس نے مجھ سے چھین لیے ہیں، میں ان کے لیے نہیں روؤں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب وزیر کے سامنے یہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ ابو صابر کو ملک سے نکلوا دے۔ اس کے حکم پر صابر کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک بحری جہاز میں ڈال دیا گیا جو افریقہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا تیونس سے نکل گیا۔ اس طرح ابو صابر کو کسی اجنبی ملک میں پہنچا دیا گیا۔ اب وہ بالکل اکیلا تھا، خالی ہاتھ، خستہ حال، مگر پھر بھی یہی کہتا تھا، الحمدللہ، ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں شکر ہے اپنے ملک میں نہیں، ورنہ لوگ میرا مذاق اڑاتے۔ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا اور میں زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکتا ہوں۔ وہ ساحل سے اٹھ کر کسی قریبی گاؤں کی طرف چل دیا۔ اس نے کھجوریں مانگ کر کھائیں، پھر پانی پیا، وہاں سے چل کر شہر میں پہنچ گیا۔ یہاں اسے راج کا کام مل گیا۔ وہ سارا دن کام کرتا مگر بہت کم اجرت ملتی، کیونکہ اس کو راج کا کام اچھی طرح نہیں آتا تھا۔ سخت کام سے وہ بری طرح تھک جاتا اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ خوش قسمتی سے بڑے راج شاہی محل میں کام کرنے کے لیے بلایا گیا۔ بادشاہ نے راج کو حکم دیا کہ محل کے گرد اونچی سی 4 دیواری بنا دو تاکہ گزرنے والوں کی نظر اندر نہ پڑے۔ ابو صابر پردیسی تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ اس ملک کا بادشاہ ظالم اور بے رحم ہے۔ کئی برس پہلے اس نے اپنے بھائی سے حکومت چھینی تھی اور اس کو کال کوٹری میں قید رکھا تھا۔ وہ اسے صرف اس قدر کھانا دیتا کہ وہ زندہ رہ سکے۔ ریا اس ظالم بادشاہ سے نفرت کرتی تھی، لیکن ان میں بغاوت کرنے کی جرات نہ تھی۔ بادشاہ نے جاسوسوں کا جال پھیلا رکھا تھا اور ہر شخص پر شک کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ محل کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ دونوں راج محل کے باہر 4 دیواری بنا رہے تھے۔ بڑا راج ابو صابر کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور ابو صابر اسے سمجھا رہا تھا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کو گالی دینا عقل مندی نہیں، کیونکہ اللہ ہی امیر کو غریب اور غریب کو امیر کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے ابو صابر کی بات سن لی اور سمجھا کہ یہ آدمی میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اس نے فوراً ابو صابر کو گرفتار کر کے کال کوٹری میں قید کرنے کا حکم دیا۔ اسی اندھیری کوٹری میں بادشاہ کا بھائی قید تھا۔ دونوں کو بہت کم کھانا دیا جاتا، پھر بھی ابو صابر خدا کا شکر ادا کرتا اور کہتا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ ہم 2 ہیں۔ ابو صابر کو قید خانے میں آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ اس کا ساتھی شہزادہ مر گیا۔ اس نے شہزادے کو وہی کال کوٹری میں دفن کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، اس مظلوم کو جنت میں جگہ دے۔ قیدی کے مرنے کی خبر اس نے کسی کو نہ دی۔ اب دونوں قیدیوں کا کھانا اسے ملتا تھا۔ مرحوم شہزادے کی ماں زندہ تھی اور اس محل میں ایک الگ حصے میں رہتی تھی۔ وہ اپنے ظالم بیٹے سے کہتی تھی کہ بھائی کو چھوڑ دے یا پھر اسے کسی دوسرے ملک میں بھیج دے، لیکن بادشاہ نہ مانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی قید خانے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔ آخر تنگ آ کر ماں نے سوچا کہ بیٹے کے لیے اس قید خانے کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اس نے اپنے پیارے بیٹے کے لیے مرغ پکایا اور اس میں زہر ملا دیا، پھر اپنے نوکر سے کہا کہ قید خانے میں جا کر
शहजादे को दे आए। उसका ख्याल था कि उसका बेटा अभी जिंदा है। बादशाह हर शख्स पर गहरी नजर रखता था। उसे महल में होने वाली हर बात की खबर होती थी। जब उसने नौकर को ढकी हुई प्लेट ले जाते हुए देखा तो गरज कर पूछा, इस कपड़े के नीचे क्या छुपा कर ले जा रहे हो? हुजूर, भुना हुआ मुर्ग है। मलिका आलिया ने अपने हाथों से तैयार किया है और हुक्म दिया है कि आपके भाई को दे आओ। मेरे भाई को? बादशाह गुस्से से लाल हो गया। इधर लाओ, कैद में उसे मुर्ग खिलाए जा रहे हैं, मुझे दो, मैं खाऊंगा। बादशाह ने प्लेट ली, कपड़ा उतारा और जल्दी जल्दी मुर्ग खाने लगा। चंद लम्हों बाद बादशाह मर गया। लोगों ने उसका शोक नहीं मनाया, सब दिल ही दिल में खुश थे। उसकी माँ को भी कोई गम न था। अब तमाम वजीर जमा होकर कैद खाने में गए और कैदी शहजादे को बाहर लाकर तख्त पर बिठा दिया। ये अबू साबिर था। वो तख्त पर बैठते ही बोला, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वजीर, नौकर चाकर, दरबारी और गुलाम सब ने झुककर उसे सलाम किया। इतना अरसा कैद रहने से शहजादे की शक्ल किसी को याद न रही थी। वो अबू साबिर को शहजादा समझ रहे थे। शायद बादशाह की माँ ने पहचान लिया हो, लेकिन वो भी खामोश रही। उस रात महल में चिराग जलाए गए और बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। लोग गली गली नाचते फिरते थे, आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी। अबू साबिर बेशक अच्छा राज न था, लेकिन वो बहुत अच्छा बादशाह साबित हुआ। उसने अपने दरबार में काबिल और अक्लमंद वजीर रखे। इस तरह मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। तख्त नशीन होते ही अबू साबिर ने पहला काम यह किया कि अपने वतन तेवंस के बादशाह को पैगाम भेजा कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर मालदार कर दिया है। अगर मेरे बीवी बच्चे जिंदा हों तो मेरे पास भेज दिए जाएं। तेवंस का बादशाह अपने किए पर पछताया करता था। जब उसको अबू साबिर का पैगाम मिला तो उसने फौरन उसकी बीवी बच्चे उसके पास भेज दिए। उसकी तमाम दौलत और जायदाद भी लौटा दी और अपनी नाइंसाफियों और ज्यादतियों की माफी भी मांग ली। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।